رہے, الیکشن کمیشن کو بتاتے رہے, وہاں پہ بھی کوئی جو ہے خالصتاً کوئی ہمیں نہیں ملتا رہا. اس طرح چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں چودھری صاحب سے میں گزارش کروں گا پہلے وہ بتا دیں کہ جو ان کے حلقے میں ہوا میرپور میں, اور پھر میں آپ کو باقی چیزوں پہ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ دو حلقوں سے لڑ رہا تھا, LA-10 اور LA-12 سے, تو LA-12 کی یہ سچویشن تھی کہ صبح سویرے جو ہے ہمیں شکایات ملنے شروع ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو جو ہے وہ بند کر کے کمروں میں بند کر دیا ہے اور وہاں جو ہے وہ اسٹیمپنگ شروع کی ہے. اب میں نے پرسنلی آئی کال دی چیف الیکشن کمشنر, آئی کال دی RO, دی ریٹرننگ افسر, آئی کال دی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر, آئی کال دی SSP اینڈ DC, سب کو میں نے کہا. انہوں نے کہا جی ہم سیکورٹی میں کوئی سیکورٹی نہیں کی. اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ رات 3 بجے صبح 3 بجے تک یہ چلتا رہا. پولنگ اسٹیشن انہوں نے جو ہے وہ بند نہیں کیے, اور بالکل یہ کوئی 40 پولنگ اسٹیشن ہے, یہ میرے پاس اس کی ہے لسٹ ہے. 40 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ 85 سے لے کر 99% تک جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ کوئی 19,000 ہوا. اور یہ صبح جا کے سارے آزاد کشمیر کے رزلٹ جو ہے وہ غالباً رات کو جو ہے وہ 12-1 بجے تک آ گئے تھے. یہ واحد حلقہ تھا جس کے رزلٹ صبح جو ہے وہ 6:30-7 بجے اناؤنس ہوئے, اس لیے کہ وہ رات کو اسٹیمپنگ کرتے رہے اور صبح جا کے اپنی پریزائڈنگ افسر تھیلے لے کے پہنچے. تو یہ سارا اسی طرح یہ LA جو 9 ہے نکیال کا, وہاں بھی یہی صورتحال ہے, وہاں بھی جو ہے وہ 99% تک پولنگ ہوئی ہے. یہ کوئی اور LA جو 11 ہے اس میں بھی دنیا میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جہاں اتنی ریشو ہو پولنگ کی. کوٹلی میں ہی سٹی کا حلقہ جہاں سے میں لڑا ہوں الیکشن دوسرا, وہاں جو ہے وہ جو ریشو تھی پولنگ کی وہ 28% تھی. ایک تو لوگ نکلے نہیں باہر, اور اس یہی میرے جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ وہ 40% سے 45 سے اوپر کہیں جو ہے وہ ریشو نہیں ہے پولنگ. شاید 4-5 ایسے ہیں جب ہمارے لوگوں کو پتہ لگا ہوگا تو لیکن 40 پولنگ اسٹیشن یہ ساری پوری لسٹ ہے جہاں سے جو ہے وہ 18,000 ووٹ جو ہے ڈالا گیا, اور پھر 18,000 ووٹ ڈال کے تو جا کے 5,000 کی لیڈ بنائی گئی. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یعنی پری پول ریگنگ جو ہے Day 1 سے جب انہوں نے الیکشن فیزز میں کرانے کا فیصلہ کیا تو ہم نے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی کہ یہ جو ہے یہ پری پول ریگنگ ہے اور یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں, تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا جی کہ ہم چونکہ سیکورٹی کا ایشو ہے اور فیزز میں اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ سیکورٹی جو ہے وہ تاکہ ہم ہر ڈویژن میں جو ہے سیکورٹی فوڈ پروف بنائیں. سیکورٹی کا عالم یہ تھا کہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں 10-10, 15-15 لوگ تھے, ان کے جو پولنگ اسٹیشن تھے 1-2 سپاہی تھے لوکل, اور وہ خود پنجاب پولیس کے لوگ تھے, اور وہ خود جا کے ان کے ساتھ اسٹیمپنگ کرتے رہے. یہ ہم نے خود دیکھا. اسٹیمپنگ کرنے کے تو بے شمار ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں. ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو جو مارا انہوں نے, مار کے جو ہے وہ اندر کمروں میں بند کر دیا. تو یہ بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بلینڈلی جو ہے نیکڈلی انہوں نے یہ ساری پریکٹس کی ہے, اور اس طرح جا کے جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ نتائج جو ہے اپنی مرضی کے حاصل کیے. جی, اسی میں ہی LA-9 نکیال میں وہاں پہ ہمارے پارٹی کے ورکر مختار یونس کو شہید کیا گیا. جب اس کی شہادت ہوئی تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں PMLN کے فاروق حیدر صاحب, انہوں نے کلیم کیا کہ یہ تو PMLN کا ورکر ہے. آپ ان کی مطلب ایک بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ ایک پارٹی کے ورکر کو آپ گولیاں مار کے شہید کرتے ہو, اور اوپر سے آپ مطلب پوائنٹ اسکورنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ جی ہم اب یہ ہم سے چلیں غلطی ہوئی یا ہم نے ایک بروٹلی ایک مرڈر کیا, تو پھر کہتے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کا ورکر ہی نہیں تھا. حالانکہ راجہ پرویز اشرف صاحب وہ خود پرسنلی وہاں پہ جائے وقوع پہ پہنچے بھی صحیح, ان کے گھر پہ بھی گئے, لیکن PMLN کے اتنی بے حسی, اتنی مطلب کہتے ہیں کہ وہ میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا کوئی ٹف, لیکن اس سے زیادہ کوئی اور گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کے جو ہے آپ ورکر کو شہید کرو, اوپر سے بولو نہیں وہ ہمارا ورکر تھا جی. لیکن پھر بعد میں وہ بات ان کی کلیئر ہوگی. لیکن یہ بھی اس طریقے سے یہ لوگ کرتے رہے. اسی طریقے سے LA-11 سنشا میں PPK چودھری اخلاق تھے, وہاں پہ بھی جو ایریاز تھے
انوہی سروٹھا ٹاؤن کمیٹی سنشا وہاں پہ بھی پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے وہ اسٹمپنگ کرتے رہے اور یہ سب نے چیزیں دیکھی اور ساری چیزوں کے اسٹرانگ شواہد بھی ہم الیکشن کمیشن کو دیتے رہے. پھر ایل اے 12 چاروں ہی پی پی کینڈیڈیٹ چودھری محمد یاسین صاحب والا انہوں نے خود آپ کو بتا دیا. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں 27 کو. اب آ جائیں کل جو ہوا ہے. کل جو ایک مذاق ہوا اور کل جس طریقے سے اگین وہ فارم 47+ کی جو میں بات بول رہا ہوں کہ کل اور زیادہ انہوں نے وہاں پہ ایگریشن کی. کل جو ہے کچھ مظفر آباد میں پولنگ کی کچھ جو ریفیوجیز کی جو سیٹس ہیں جہاں پہ پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس مشترکہ طور پر مشترکہ کارروائیوں سے کامیاب ہے. اور یہ صرف وربل بات نہیں, ان سب ساری چیزوں کے ہم شواہد بھی آپ کو دیں گے. ایل اے 27 کوٹلہ میں پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ تھے جاوید ایوب صاحب. الیکشن کمیشن نے پوسٹ پون کی جی وہاں کی پولنگ اور بہانہ کیا بنایا کہ جی بارشوں کی وجہ سے موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے ایل اے 27 کوٹلہ میں الیکشن نہیں کرائے جا سکے. اچھا اب ابھی سب گوگل چیک کریں کل کا کہ کل کتنی بارش وہاں پڑی ہے, کون سی لینڈ سلائڈنگ وہاں ہوئی ہے. کل دھوپ تھی, دھوپ میں الیکشن کمیشن کو بارش نظر آ رہی تھی, کوئی بارش نہیں پڑی اور اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈھٹائی کے ساتھ غلط بیانی کی. آپ اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس جو ہے کیپیسٹی نہیں تھی, آپ الیکشن نہیں کرا سکے, آپ پولنگ کا سامان نہیں بھیج سکے. اور اس کو اگر الیکشن کمشنر ٹی وی پہ آ کے غلط بیانی کرے, ایک بلنٹلی پوری قوم کو گمراہ کرے, تو آئین قانون پاکستان کیا کرتا ہے اس کی وہ اس پہ کہ جی ایک شخص جو کہ ایک سرکار کی تنخواہ دار ایک ملازم آدمی ہے, وہ اگر بیٹھ کر ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ پوری قوم کو گمراہ کر رہا ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے بتائیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی ایکسکیوز ہم نہیں کر سکے کہ وہاں سچویشن ایسی نہیں تھی کہ ہم وہاں پہ پولنگ کا سامان نہیں بھیج سکے. آپ بولیں جی کہ ویدر خراب تھا اور یہ مطلب لیم ایکسکیوز آپ نے دیے بیٹھ کے. پھر ایک اور ایل اے 28 جہاں پہ پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ بادل نقوی تھے, وہاں پہ 10 میں سے 7 یوسیز کا سامان انہوں نے بھیجا, 3 یوسیز کا سامان یہ نہیں بھیج سکے. وہاں پہ بھی انتخابات کل ہے اور ابھی تک جو 7 یوسیز اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ بھی حاصل ہے, لیکن وہ پھر بھی ایک سائیکولوجیکل گیم جیسے ہوتی ہے کہ کس طریقے سے پہلے جو کہ فیوریٹ سیٹوں ہیں ان کو تھوڑا سلو کیا جائے.